السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال روز بروز گمبھیر ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی رہنما یا کوئی ایسے سوچ رکھنے والے عناصر نہیں ہیں کہ وہ ملک کی یکجہتی اور ملک کے استحکام کے لیے سوچیں۔ اس ضمن میں حالیہ دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے عمران خان جب ایک پیشی پہ آئے نیب کے حوالے سے، تو اس ضمن میں ان سے کہا کہ جناب، آپ سیاسی مسائل کو یہاں تقریر کے انداز میں بیان نہ کریں، یہاں قوم سے خطاب نہ کریں، اور آپ اپنے سیاسی بھائیوں سے مذاکرات کریں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے مشورہ بھی دیا۔ اس ضمن میں عمران خان نے ایک اس وقت رضامندی کا اظہار کیا، مگر عمران خان جو بعد ازاں اس حوالے سے کچھ منحرف ہوئے اپنے فیصلے سے، مگر بتایا ہی جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے کہا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہمیں فوری طور پہ اب مذاکرات کرنے پڑیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے، جس کو آرمی کہا جائے، انہوں نے بالکل صاف جھنڈی دکھا دی ہے اور کہا کہ ہم کسی قسم کے کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی رہنماؤں کو اپنے مسئلے مسائل خود حل کرنے چاہیے، کیونکہ یہ جب ہمارے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد میں بدنامی کا داغ بھی ہمارے گلے میں ہی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہم گئے تھے۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوری چھپے بھی آتے ہیں اور یہ اوپن بھی آتے ہیں۔ اسی ضمن میں اسمبلی میں تقریر ہو رہی تھی، خواجہ صفدر نے تقریر کی اور اس دوران میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب، مجھے اون چودھری نے یہ بتایا کہ جناب عمران خان باجوہ سے حکومت کے بعد جب گرنے کے بھی بعد متعدد بار یعنی کہ کار میں چھپ کے جاتے تھے ملنے، یہ اون چودھری نے اقرار کیا، یعنی کہ وہ خواجہ صفدر اسمبلی کے فلور پہ خطاب میں یہ کہہ رہے تھے۔ تو اب یہ نہیں رہا کہ شہباز شریف ہی کار کی ڈکی میں بیٹھ گیا تھا، عمران خان بھی چوری چھپے ملنے ان سے جاتے تھے۔ اسی ضمن میں اب جب پی ٹی آئی کے لوگ اس حوالے سے، پی ٹی آئی جن رہنماؤں کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے، جن میں اچکزئی ہیں اور اس میں یعنی کہ مینگل ہیں، اور یہ آئین کی ایک تحریک چلائی ہے انہوں نے، تو بحالی آئین کی یعنی کہ اس کی حرمت کے حوالے سے، تو اس ضمن میں ان لوگوں نے یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کرنی چاہیے، جو کل تک پی ڈی ایم میں تھے، جن کو عمران خان نشانہ بناتے تھے تنقید کا اپنی، مگر وہ اچکزئی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اب مذاکرہ، تو میں اس دباؤ میں آ کر سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے رضامندی کا اظہار کیا ہے اور اچکزئی مذاکرات کے لیے متحرک ہو گئے ہیں، اور عنقریب انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب پاکستان میں اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ تمہارا باپ فوج کا ایجنٹ تھا یا تمہارے والد نے فوج کی غلامی کی، تو ایک دوسرے پہ الزامات ہم لگاتے رہیں گے، تو مسئلے مسائل جوں کہ تو ہی رہیں گے اور کوئی مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں رہے گا۔ اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ صرف فوج کا یہ قصور ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہی قصور ہے، اس ضمن میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے۔ انہوں نے کسی حد تک لچک کا مظاہرہ کیا اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ تو یہ جو گمبھیر صورتحال ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں اب پاکستان میں کچھ صورتحال واضح ہوتی نظر آ رہی ہے، اور خوشائن یعنی کہ یہ بات ہے جو مذاکرات کی ٹیبل پہ سب آ کے بیٹھیں گے۔ اب یہ کب بیٹھیں گے اور یہ کب اس کا لائحہ ترتیب ہوگا، کیونکہ پاکستان اس وقت اقتصادی خطرناک صورتحال کی طرف ہے۔ جبکہ شہباز شریف نے جو قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ 100 دن میں ہم نے
اپنی کارکردگی انہوں نے بتائی، اور کسی حد تک انہوں نے یہ کہا کہ اشیائے خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں وہ نیچے ان کی قیمتیں گری ہیں۔ 38% سے مہنگائی جو ہے 12% انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ آئی ہے، تو لازمی یہ نیچے آئی ہے۔ اور اسی دوران میں بجٹ کے بعد پیٹرول بھی مزید نیچے آیا، اور آگے آنے والے دنوں میں پیٹرول مزید نیچے آئے گا۔ تو اگر یہ مزید پیسے پیٹرول نیچے آتا ہے تو اس کے ثمرات جو ہیں اشیاء خرد و نوش کی چیزوں پہ بھی آنے چاہیے جو ابھی تک نہیں آئے، اور ممکن ہے جو چیزیں جیسے ٹماٹر، پیاز، اس طرح کی مرغی بھی، اور یہ تمام چیزیں کچھ سستی ہوئی ہیں، آٹا بھی جس میں ہے تو، اور کوکنگ آئل ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، اور شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں بشرطے کہ عمران خان کے مذاکرات، ان کی تنظیم کے مذاکرات حکومت سے حوصلہ افزا ہو تو یہ صحیح خطوط پہ پاکستان چل پڑے گا۔ اگر انہوں نے مذاکرات ان کے صحیح خطوط پہ نہیں چلے، اور اس ضمن میں کچھ رکاوٹیں آئیں یا رکاوٹیں ڈالی گئی یا بدنیتی پہ مذاکرات کیے گئے، کیا نہیں کہ جس کے نتیجہ صفر نکلنا چاہیے، یہی سوچ کے وہ مذاکرات میں ان کو زیادہ اختیار نہیں دیا گیا، چکزئی کو یا دوسرے جو کمیٹی ہوگی، تو پھر اس کے حوصلہ افزا نتائج نہیں نکلیں گے۔ حوصلہ افزا نتائج نکلنے چاہیے، کیونکہ یہ قدآور رہنما ہیں، اور یہ وہ رہنما ہیں جو پاکستان کی بقا کا سوچتے ہیں، پاکستان کی ترقی کا سوچتے ہیں۔ تو عنقریب یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اس سے پاکستان میں صورتحال کافی بہتری آئے گی، اور یہ صورتحال اس صورت میں بہتری آئے گی کہ پاکستان کے اندر عوام سکون کا سانس لیں گے۔ عوام اس وقت سخت شدید ٹینشن میں ہے، عمران خان کی یہ رسہ کشی اور یہ فارم 44، فارم 47، یہ عمران خان کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے، عمران خان کی پاکستان میں اکثریت ہے، عوام میں ایک وہ اسمارٹ لیڈر بن گئے ہیں، عوام کے اندر ان کی ایک پذیرائی ہے، تو عوام کو وہ یہ باور کرانے میں ثابت ہو گئے ہیں کہ سارا جو جرمدار ہے، یعنی کہ جو مجرم ہے پاکستان کے، وہ یہ موجودہ حکمراں ہیں، وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے دنیا و جہان میں یعنی کہ پاکستان کے آرمی کو بدنام کرا دیا، اور 9 مئی کے جو سانحہ ہوا اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے، یعنی کہ مجرموں کی سزاؤں کے حوالے سے۔ اس لیے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی تک انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سیاستدانوں کے مذاکرات، حکمرانوں سے پی ٹی آئی کے مذاکرات ہونے چاہیے، مگر 9 مئی کے جو بھی مجرم ہیں، کوئی بھی ہے، ان کو اگر سزائیں نہیں ملی تو فوج اس پہ خوش نہیں ہوگی، کیونکہ فارمیشن کمانڈرز کی پھر جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، اور ججز حضرات کو اس حوالے سے فیصلے دینے چاہیے، اور کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ فوج بھی مطمئن ہو جائے، اور 9 مئی کے واقعے پہ جن کو سزائیں ملنے تھے ان کے بھی دل میں ٹھنڈک ہو، کیونکہ لازمی ان کے بھی دل جلے ہوئے ہیں، اور کسی بے گناہ کو بھی سزا نہ ہو کہ عوام میں غصہ پھیلے، اور غریب عوام میں اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان میں نفرت پھیلے، مگر یہ انصاف پہ مبنی فیصلہ ہو۔ مگر ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کی اگر مجرموں کو سزا نہیں دی گئی تو فوج کا مورل مزید ڈاؤن ہوگا، اور فوج کا جو ان کے حوصلہ نہیں ملے گا ان کے فوجیوں کو کہ ہم پہ یہ حملہ ہوا اور ان کے مجرموں کو کچھ بھی نہیں سزا مل سکی۔ اس لیے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس سے تمام فریق خوش ہوں، اور آئندہ آنے والے جو مذاکرات، جو ہونے والے مذاکرات ہیں، وہ بھی حوصلہ افزا نتائج کے حامل ہوں، اور پاکستان کے عوام کوئی خوشخبری سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔